جی انشاءاللہ تعالی ہم اب آگے جو ہے ضالین کو پڑھتے ہیں۔ ضالین جو ہے ضاد لام سے ہے، اور ضل یعنی کہ متلاشی کو کہتے ہیں۔ اور تلاش دو طرح کی ہوتی ہے، ایک انسان متلاشی ہوتا ہے خیر کا، اور ایک انسان متلاشی ہوتا ہے شر کا۔ یہ آیت کا سیاق و سباق طے کرتا ہے کہ یہاں پر ضل کون سا ہے، مطلب کہ خیر کا متلاشی ضل ہے یا شر کا متلاشی ضل ہے۔ یعنی کہ الضالین جو ہے، میری نیت اگر صاف ہے، میں اچھا کرنا چاہتی ہوں لیکن علم نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ میں اچھا کرنا چاہتی ہوں، میری نیت بھی صاف ہے لیکن مجھے علم نہیں ہے، ان کا عمل غلط ہے کیونکہ علم نہیں ہے ان کے پاس۔ دونوں طرف سے ہمیں خطرہ ہے، اگر مجھے علم ہے تب بھی مجھے خطرہ ہے، میرا عمل درست نہیں ہے، اور اگر مجھے علم نہیں ہے اور میں پھر کوئی عمل کر رہی ہوں اس سے بھی مجھ کو خطرہ ہے۔ مطلب کہ خیر اور شر دونوں ہی طریقوں سے ہے، میں خیر چاہتی ہوں لیکن میرے پاس علم نہیں ہے، اور میں شر میں داخل ہو رہی ہوں بغیر علم کے، اپنی طرف سے خیر کر کے کر رہی ہوں۔ دیکھیں، ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں کہ فلان جگہ پر کلاس ہو رہی ہے، دیکھیں پورا رمضان ہمارا اسی طرح گزر گیا نا، لوگوں کو دعوتیں دیتے ہوئے کہ ہماری کلاس ہو رہی ہے، کلاس میں آئیں، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، مطلب لوگوں کی اپنی ریزنز آ رہی ہیں سامنے۔ تو بیسک ریزن کیا ہوتی ہے، وہ کیا ہمیں جواب دیتے ہیں؟ بہت سے لوگ ایسے بھی ہمیں ملتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ میں کلاس میں نہیں آتی کیونکہ جب مجھے سمجھ لگ جائے گی تو مجھے وہ کرنا پڑے گا، میری اندر اتنی استطاعت نہیں ہے یا میں اتنا کر نہیں سکتی، میں تو بہت حقیر سا انسان ہوں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں مغضوب علی الضالین، دونوں ہی طریقوں سے انسان جو ہے خسارے میں ہے، دونوں ہی طریقوں سے نہیں انسان بچ سکتا، نہ جان کر بھی اور نہ جانے ہوئے بھی جو کام وہ کر رہا ہے۔ اگر عمل نہ کیا تو دونوں میں ہی خسارہ ہے، دونوں میں ہی چھوٹ نہیں ہے انسان کی، دونوں میں ہی انسان کی پکڑ ہوگی۔ جو گمراہ ہوئے، مطلب جو خود گمراہ ہوئے، بہت دور نکل گئے، ان کو موقع ملا، ان کو مواقع دیے گئے، ان کو دعوتیں دی گئیں، لیکن وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے، وہ بھی گمراہی میں ہیں، وہ بھی دور بھٹکے ہوئے میں شامل ہیں، اور جن کو معلوم ہونے کے باوجود وہ غلط کام کریں، دونوں کے لیے ہی یہاں پہ خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 90 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا بعد ایمان لانے کے، پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں، ہرگز نہیں قبول ہوگی توبہ ان کی، اور یہی لوگ ہیں حقیقی گمراہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد ایمان لانے کے، وہ پھر بھی بڑھتے چلے گئے اسی روش کے اندر، برائی کے اندر، کفر کے اندر، اب ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اور یہی ہیں جو ضالین ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، اس کی مثال ایسے ہی ہے نا کہ ایک انسان یا ایک قوم مسلسل محنت کرتی ہے، پوری جد و جہد کرتی ہے، اس میں محنت لگاتی ہے، اور ایک مقام پر پہنچتی ہے، اور خود ہی اس مقام کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہاں پر ضلال کہا گیا ہے، ایمان لائے پھر کفر میں اتنے بڑھ گئے کہ پیچھے مڑ کر ہی نہیں دیکھا۔ آگے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 60 آپ کے سامنے رکھوں گی، کافی لمبی آیت ہے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔
کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہے تم پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہے تم سے پہلے، اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ یہ رجوع کریں معاملات کے فیصلے کے لیے طاغوت کی طرف، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ انکار کریں طاغوت کا، جبکہ چاہتا ہے شیطان یہی کہ لے جائے بھٹکا کر انہیں گمراہی میں بہت دور دور کی گمراہی۔ تو یہاں پہ جو دلال کیا ہے؟ جو لوگ اپنے فیصلے طاغوت کی طرف لے جاتے ہیں، جو انسان، جو قوم اپنی مشکلوں کا حل نکالنے کے لیے، اپنے فیصلوں اور پریشانیوں کے حل کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ اولین ضالین ہیں، اور یہ بدترین شکل ہے ضلال کی۔ دیکھیں، ایک زمین پر شریعت کا ایک قانون ہے اور ایک گورے کا قانون ہے، تو وہاں پر مجرموں کو ایک خاص رعایت یہ ہوتی ہے کہ شریعت کا مجرم گورے کے قانون کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور گورے کا مجرم شریعت کے قانون کے پیچھے چھپ جاتا ہے، اور آج کل یہی ہو رہا ہے، جہاں پر دو قانون ہیں وہاں پہ یہی چیز چل رہی ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے نا کہ کہو ان اہل کتاب سے اپنے دین کے اندر مبالغہ رائی سے مت کام لو، کہ غلو مت کرو، حق کے بغیر اپنی خواہشوں کی اتباع نہ کرو، اور اس سے پہلے بھی یہ بات ہم کر چکے ہیں نا۔ اللہ اکبر، کہ آخر میں قرآن بہت ہی خوبصورت آیت جو ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اس آیت کا ترجمہ ہی رکھ دیتی ہوں کہ صرف بھٹکے ہوئے لوگ اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں یا اس کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ مایوس نہ ہوں، اگر آج قرآن کی آیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور مسلسل آتی چلی جا رہی ہیں اور آتی رہیں گی، اگر ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہے تو وہ آتی رہیں گی۔ ہم سے پہلے بھی لوگ جو ہیں وہ بتانے والے آئے، ہمارے بعد بھی بہت سے لوگ آتے رہیں گے۔ جب جب کوئی آپ کے شعور پر دستک دے اسے قبول کر لیں، جب جب کوئی آپ کو پکارے اس قرآن کی طرف، جب جب کوئی آپ کو پکارے ان آیات کی طرف، اس کو قبول کر لیں، اس پہ ڈور ضرور کھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے دلوں پر تسکین قرآن نازل فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دینے والوں میں شامل رکھے، ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کا اسٹوڈنٹ بنا کے رکھے۔ جتنی دیر زندگی ہے ہم اس قرآن کو سمجھنے، اس کو دوسروں تک پھیلانے، دوسروں کو سمجھانے میں ہماری لگ جائے، ہمارا بہترین وقت جو اس قرآن کی تعلیم دینے میں لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لے، ہماری ان محنتوں کو قبول کرے، ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں اس قرآن کو ہمارے لیے دلیل بنا دے۔ یہ چھوٹی چھوٹی محنتیں، یہ ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہم کر رہے ہیں، اس قرآن کا حق تو ہم نہیں دے سکتے، لیکن ہم اس کی کوشش ضرور کر رہے ہیں، اور اس کوشش میں آپ میرا ضرور ساتھ دے سکتے ہیں۔ اس قرآن کی سفر میں، اس علم کو دوسروں تک پھیلانے میں، جب آپ کو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے تو دوسروں تک ضرور اس میسج کو، اس پیغام کو پھیلائیں، اس آڈیو کو، اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں، تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو بھی اس کی سمجھ آئے۔ دیکھیں، اس سورۃ فاتحہ میں اتنے کانسیپٹ سمجھنے والے ہیں نا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی جو لاسٹ سیشن ہوگا اس میں آپ کے سامنے ایک توازن رکھوں گی، ایک بیلنس رکھوں گی سورۃ فاتحہ کا، جو کتنی خوبصورتی سے یہ سورت سب سے پہلے کیوں آئی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن میں کیوں رکھ دی، کیا کیا چیزیں اگر ہم اس پہ پونڈر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، کیا کیا چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سبحان اللہ کہ قرآن کا اعجاز، واقعی وہ خوبصورتی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں بہترین برکت ڈال دے، اور ہمیں قرآن کا بہترین ساتھی بنا دے، اور قرآن کو ہمارا بہترین ساتھی بنا دے۔ ہماری ہر مشکل کا، ہر پریشانی کا، ہر رکاوٹ کے لیے ہم اسی کی طرف رجوع کریں، اسی سے مانگیں، اپنے رب کی طرف لوٹیں۔ آمین اللہم آمین۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم آمين اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله.